إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. برادران اسلام اور خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اور تمہارے جو ذمہ دار ہوں گے ان کی بھی بات مانو اگر ان کی بات حدیث اور قرآن کے خلاف نہ ہو. یہ تمہارے لیے بہترین ہے، انجام بھی اس کا بہت اچھا ہوگا. اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے دین کی باتوں میں، ایسی صورت میں تم کو چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرا. اگر واقعی تم سچے مومن ہو تو ایسے ہی کرو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے. جمعے کے خطبے میں کئی خطبے سے ہم بیان کر رہے تھے شادی کے مسائل اور میاں بیوی کے مسائل. آج بھی چند باتیں اس سلسلے میں کہانی ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ ہم کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. شریعت کتاب و سنت میں، شریعت کی باتیں، دین کی باتیں ہم کو کتاب و سنت سے معلوم ہوں گی، لیکن کتاب و سنت کو بتانے والے علماء ہوتے ہیں. اس لیے علماء جب بات بتائیں کتاب و سنت کی تو اس کو مان لینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اگر کہ اختلاف ہو جائے، علماء کے مابین تکرار ہو جائے کسی میں، تو اس کا حل کہاں ڈھونڈنا چاہیے؟ کتاب و سنت میں ڈھونڈنا چاہیے. یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان کٹے ہوئے ہیں، کتاب و سنت سے کٹے ہوئے ہیں، علماء سے کٹے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان کے ملک میں جو حاکم ہوں گے ان سے بھی کٹے ہوئے ہیں. تو مسلمانوں کی کوئی رہنمائی نہیں ہے. رہنمائی ہے لیکن رہنما نہیں. کوئی رہنما ہے، ان کو بتانے والا ہے، تو اس کی بات نہیں مانتے ہیں. یہ کیوں اس طرح ہوا؟ یہ جو اختلافات ہوئے دین کے معاملے میں، وہاں سے یہ اختلافات شروع ہوئے تو ہمیشہ کے لیے برقرار رہ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ اختلافات ہوئے، لیکن پھر بھی اسلامی حکومت کی گرفت سب پر مضبوط تھی. بعد میں چل کر
مذاہب آ گئے. 4 مذاہب کے علاوہ اور بہت سارے مذاہب تھے، لیکن یہ 4 مذہب جو ہے نا لوگوں میں زیادہ مشہور و معروف ہوئے. ماشاءاللہ ان ائمہ اکرام نے دین کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کیے. کسی نے ان میں غلط نہیں کہا. اگر کبھی کوئی بات معلوم بھی نہیں ہوئی تو کہہ دیا یہ میری بات ہے، میری رائے ہے. اگر اس کے خلاف تم کو حدیث مل جائے تو اسی پر عمل کرنا، میری بات چھوڑ دینا. لیکن ان کے ماننے والوں نے اس کو نہیں مانا. جو کچھ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا وہی، جو کچھ ہمارے امام نے کہہ دیا وہی. بات اتنی ہوتی تو ٹھیک، لیکن آپس میں لڑنے لگے، قتل بھی کرنے لگے، بہت اختلافات ہوئے. 1-2 سال نہیں، دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ 300-400 سال تک لڑتے رہے. اب اس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار ہو گیا. پھر بھی جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی بات چلتی تھی. وہ جو کہہ دے گا اسی کو ماننا پڑتا تھا. وہ خلیفہ اچھا ہو یا برا ہو، جو بھی ہو اسی کی بات مانتے تھے. ان کی لڑائی کا پس منظر تو جانا آپ نے. اتنی بڑی لڑائی کہ کعبے کو بھی انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور 500 سال تک تقریباً لوگ ایسے ہی پڑھتے تھے کہ صاحب ادھر حنفی پڑھیں گے، ادھر شافعی پڑھیں گے. اس طرح کی لڑائیاں ہوئی. اسلامی حکومت پھر بھی تھی، چلتی رہی، یہاں تک کہ 1924 کے قریب ختم ہو گئی اسلامی حکومت. ہمیشہ کے لیے ترکی کو حکومت سلطان عبدالحمید کی ختم ہو گئی. اب مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار ہو گیا. ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، عالم سمجھتا ہے، دین کا ماہر سمجھتا ہے، علماء کے تابع داری نہیں کرتا ہے، علماء کی باتیں نہیں مانتا ہے. خاص کر ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کا کوئی امیر نہ ہو، مسلمانوں کو کوئی خلیفہ اور حاکم نہ ہو، وہاں زیادہ ہی اختلافات ہیں، زیادہ ہی مسلمان آزاد ہیں. اس کی سزا ان کو ملتی ہے. یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں ملتی، ملتی ہے ان کو سزا. لہٰذا جب بھی مسلمان حکومت سے جو کہ اسلامی حکومت ہو اس سے آزاد ہو جائیں یا علماء سے آزاد ہو جائیں، فتنہ فساد کا دور شروع ہوتا ہے. اور یہ فتنہ فساد کی گرفت سزا سب کو ملتی ہے. شرارت کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ جو شرارت نہیں کیے ان کو بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. جو لوگ ظلم کرتے ہیں صرف ان کو سزا نہیں، ظالم کو نہیں روکے نا، ان کو بھی سزا دی جائے گی. قرآن مجید میں ایسے بتایا گیا. آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اختلاف، ان کے آپس کے اندر انتشار بہت زیادہ اور دن بدن بڑھتے چلے جاتا ہے. روکنے والے ہیں لیکن روکنے والوں کو نہ طاقت ہے، نہ ببر ہے، نہ عوام کے درمیان ان کی عزت ہے. اس کی وجہ سے اور زیادہ فتنہ فساد پھیلتا ہے. جو لوگ علماء کے ماتحت نہیں ہوتے ہیں وہی یہ سب شر و فساد کرتے ہیں. علماء کے ماتحت نہیں رہنے والے الگ الگ جماعتیں بھی بناتے ہیں، الگ الگ پارٹیاں بھی بناتے ہیں. یہ بھی ایک مصیبت ہے. اس کے علاوہ سیاسی پارٹیاں مسلمانوں میں آ گئیں. کتنی پارٹیاں مسلمانوں کے اندر ہیں سیاسی پارٹیاں. اس کی وجہ سے بھی انتشار، اختلافات، آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی ہو گئی. لہذا مسلمانوں کو چاہیے ہمیشہ علماء کے ماتحت رہیں. اپنے ملک کے جو علماء ہیں ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی کرتے رہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء میں فرمایا جب ان لوگوں کے پاس، منافقوں کے پاس، مدینہ کے سادہ سیدھا
مسلمانوں کے پاس سادہ سیدھا کا مطلب ہے جو ان کو چاہے استعمال کر لے۔ ایسے لوگوں کے پاس کوئی بڑی بات آتی فوراً لوگوں میں پھیلا دیتے، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ کیا ہوتا؟ اس کی وجہ سے فتنہ فساد ہوتا، وہ امن کی بات ہو خوف کی بات ہو۔ جیسے سمجھ لیجئے کہ کہیں بھی بنگلور میں بمبئی میں کچھ ہوا نہیں، معمولی ایک چنگاری لگی، یہاں عوام نے شروع کر دیا، 100 مسلمان مارے گئے، 50 فلاں مارے گئے، 10 فلاں مارے گئے، عورتوں کو پکڑ کے لے گئے۔ تحقیق کیے تو معلوم ہوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے ایسے ہوا کہ صاحب یہ جو امیر ہوں گے مسلمانوں کے، جماعت کے جو عالم ہوں گے بڑے ہوں گے، ان کے پاس بات آتی تحقیق کرتے ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں اس طرح پریشان ہوتے؟ بات ختم ہو گئی نا۔ اب کہاں علماء کے پاس بات آتی ہے؟ بات تو عوام کے پاس آتی ہے، وہ فائنل پہنچانا شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر۔ لہٰذا ذمہ داروں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت سازش ہی سازش ہے پوری دنیا میں، صرف ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں سازش۔ سازش ایسے ہوتی ہے، ایک پارٹی پاور پر ہے، دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ کرسی کسی بھی طرح گرا کے کرسی پر بیٹھ جائے۔ اب کیا کیا کر سکتی ہو؟ سب کرتی ہے، کبھی فتنہ، کبھی فساد، کبھی مار پیٹ، کبھی اس طرح کی نیوز پھیلا کے بدنام کرنے کی عادت سب کو ہے۔ کون اچھے کون برے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ پڑوسی ملک کو دیکھ لیجئے، پاکستان کو، کتنے ہنگامے، کتنے مار پیٹ، کیا کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ پاکستان کے اندر تو یہ ہوتا ہی ہے۔ وہاں کے ایک عالم صاحب ہیں جن کو کہتے ہیں طاہر القادری، قبوری شریعت کا سب سے بڑے، ہر قبر ان کے پاس پوجنے کے لائق، بت پرستی سمجھیجیے پوری طرح انہی کے پاس۔ وہ اپنے آپ کو بھی گویا سمجھانا چاہتے ہیں کہ صاحب میں ہی دنیا کا سب سے بڑا انسان ہوں۔ یہاں تک بھی انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس آئے، میں نے ٹکٹ دیا اللہ کے رسول کو، ہوائی جہاز کا، یہاں تک بھی لکھے۔ اس کو بھی لوگ مانتے ہیں، کوئی معمولی بات ہے کیا کہ اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کے اللہ کے رسول کو بھیجے۔ لکھا انہوں نے، یہ بتانے کے لیے میں کتنا بڑا آدمی ہوں، اللہ کے رسول مجھے مانتے، آ کر مجھے شاباشی دیے، میرے گھر میں کھانا کھائے، سب ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول سے کہا ٹکٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں، ٹکٹ لے کے اللہ کے رسول گئے۔ ایسی بہت ساری بیہودہ باتیں ان کی ہیں۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ صاحب حکومت پر قبضہ کریں، پورے ملک میں انتشار۔ ان کو ماننے والے 1,00,000 2 لاکھ نہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ فتنہ فساد نہیں ہوگا کیا سمجھ میں آیا؟ مسلمان کو بھی ذرا دین کا علم چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل بے جاہل رہ گئے، کون کیا بولا اس کو مان لیے۔ یہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں اسی لیے کچھ بھی نہیں معلوم، ان کو معلوم ہے قبر، ان کو معلوم ہے قوالی، ان کو معلوم ہے ڈینس۔ اللہ اکبر، قوالی، ڈینس، وہ خود بھی ڈینس کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ڈینس کرتے ہیں، قوالی میں خوب ناچتے ہیں۔ پوچھتے ہیں بھئی ڈینس کیسے جائز نہیں؟ نہ کہا رہے کیسے جائز نہیں؟ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گھوڑے پر بیٹھا کے ریس کورس کرائے، جو فرسٹ آئے گا اس کو اتنی زمین۔ ویسے یہ بھی ہے، ڈینس بھی، اس میں پریکٹس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کرتے ہیں، اس کو بھی مانتے لوگ۔ اللہ اکبر، آپ ان کے دیکھیں گے پروگرامز تو آپ کو شرم آئے گی کہ یا اللہ یہ بھی اسلام ہے کیا؟ پوری باتیں اسلام کے خلاف، لیکن دنیا میں مشہور کیا ہے؟ اسلام کے سب سے بڑے محافظ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر بھی ذرا دین کی سمجھ ہونی چاہیے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس لیے علماء کو پکڑیں تو کتاب و سنت کے علماء کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تو سازش ہوئی۔ دوسری سازش ایسے بھی ہوتی ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بغداد میں بیٹھا ہے، کوئی سیریا میں بیٹھا ہے، وہاں کہتا ہے کہ صاحب اسلامی حکومت قائم کر دی ہم نے دنیا میں، خلیفہ بن گیا ابو بکر بغدادی،
اور وہ کوئی امن سواری ہے، اس کی کوئی فوج ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام کو نافذ کریں گے۔ جھوٹے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک عورت لڑائی میں دیکھے میدان میں ماری ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون اس کو قتل کیے جی؟ عورتوں کو نہیں قتل کرتے، بچوں کو نہیں قتل کرتے۔ کتنا افسوس ہوا اللہ کے رسول کو، بڑی سخت تنبیہ کی، خبردار آئندہ سے کسی عورت کو، کسی بچے کو لڑائی کے موقع پر حذر قتل نہیں کرنا۔ اور ان لوگوں کی تاریخ دیکھیے، کتنی عورتوں کو، کتنے بچوں کو انہوں نے تہہ تیغ کر دیا، جلا دیا، گھروں کو بم گرا کے ختم کر دیا۔ جو اسرائیل کرتا ہے فلسطین میں وہی کام یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ وہ سمجھیں کہ دشمن ہے، یہ دشمن نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو دشمن ہے، لیکن نعرہ کیا ہے؟ اسلام کا نعرہ ہے کہ صاحب اسلام اسلام اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ نکلے، ان کو کہتے ہیں خوارج۔ یہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے علی کافر، معاویہ کافر، فلاں کافر، پکے مسلمان ہم۔ ایک آدمی مسلمان ہو کے اگر شراب پیا کافر، زنا کیا کافر، چوری کیا کافر، فلاں کیا کافر، کوئی بھی گناہ کیا تو اسی وقت کافر۔ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان بتائے۔ عمل بھی ویسا کرتے تھے کہ کچھ لوگ دھوکے میں آ گئے۔ مثلاً رات میں تہجد بہت پڑھتے تھے، دن میں قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ سر منڈائے رکھتے تھے، دین کی اتنی ان کے پاس اہمیت تھی ان کے دین کی، سمجھیے کہ صاحب دین کے خلاف چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایسے بیوقوف بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ میری امت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے، حضرت معاویہ نے، سب نے ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کو ختم کر دیا جماعت کی شکل سے، لیکن ان کی مینٹالٹی باقی رہ گئی لوگوں کے اندر۔ کافر کا فتویٰ دینا، فلاں کرنا، سب کے خلاف، کوئی بادشاہ کوئی امیر ہے اس کے خلاف بھی خروج کرنا، بغاوت کرنا، یہ مسلمانوں میں آ گیا۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی مسلمانوں کو، بہت دیر تک صحابہ سب رونے لگے، ایسی نصیحت تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کو نصیحت کیجیے، یہ وصیت ہے کہ آخری نصیحت ہے کہ آپ کی؟ کہا سنو جی، اللہ سے ڈرو، تمہارا امیر کیسا بھی ہو، نکٹا ہو، کان کٹا ہو، کالا ہو، فلاں ہو، زبردستی حکومت پر بیٹھ گیا، اس کی بات مانو۔ مسلمان ہے کیا؟ بات اس کی مانو، کچھ بھی ہو جائے، بنا ہی نہیں لوگ اس کو، بن کے بیٹھ گیا، بات مانو بنے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان کے خلاف تلوار استعمال کریں؟ کہا نہیں جی، جب تک وہ نماز کے پابند ہیں، جب تک مسلمان ہیں، ان کے خلاف نہیں کرنا۔ مارے تو مار کھاؤ، تمہارا مال چھینے تو دے دو، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، ایسا اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا۔ اب دیکھ لیجئے جتنے لوگ ہیں، قطر کو دیکھ لیجئے، سعودی کو دیکھ لیجئے، کویت کو دیکھ لیجئے، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے، لیکن ان کے خلاف کتنے لوگ نکلتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف فتنے کرتے ہیں۔ جائز ہے کیا؟ مصر میں بھی ایسے ہی تھا کہ صاحب وہاں ایک زمانے سے ڈکٹیٹرشپ چلی آتی تھی، بہرحال انتخاب ہوا، ایک آدمی حکومت پر آئے، لوگوں نے انتخاب کیا، اچھا کام کرتے تھے، ایک دوسرا آدمی ان کو گرا کے آ کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کوئی بھی آدمی زبردستی بھی کرسی پر بیٹھ گیا تو تم کو اس کی بات ماننا ہے، اس کے خلاف کرو گے تو فتنہ ہوگا۔ اب اس لیے سب لوگوں نے اس کی بات مانی جو کتاب و سنت کی باتوں کو مانتے تھے، لیکن جو بھی کتاب و سنت کی بات کو مان کر خاموش رہے یا ان کو مان لیے، ان کو کافر کرنے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ دین میں پختگی نہیں ہے، دین کو جانتے نہیں۔
علم کم، جذبہ اور شوق زیادہ، ایسے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ دنیا سازش کا شکار ہے، سازش کے شکار دنیا ہوتی آئی ہے۔ اب یہ بھی ہوا کہ صاحب ایک پارٹی دوسری پارٹی کو گرانے کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، کسی مسلمانوں کو کھڑا دیں گے، وہ مسلمان جس کو نماز ہے نہ روزہ ہے کچھ بھی، نام اس کا مسلمان ہے، خالد ہے، ابو بکر ہے، مسلمانوں کے خلاف کرے گا یا کہ جا کے کسی غیر مسلم کے مجمع میں بھیڑ میں بم رکھ دے گا، پکڑا گیا، کیا بھی نام اس کا، ابو بکر۔ اب سارے مسلمانوں کو الزام ہو گیا دے مسلمان کی، سارے مسلمان اس میں آ گئے۔ ان کو تیار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں بے قصور مسلمان، ایسے ہوتا ہے۔ اب وہاں کوئی بیٹھ کے بغداد میں یا کہیں اور بیٹھ کے میسیج بھیجے مسلمانوں کو انڈیا میں کہ صاحب احمد آباد میں حملہ کرنا ہے، گجرات پر حملہ کرنا ہے، اور فلاں جگہ حملہ کرنا ہے، کیسے مسلمان کسی کے بات کو مانیں گے؟ اپنے ملک کے علماء کی بات کو ماننا چاہیے، اپنے ملک کے علماء کے ماتحت رہنا چاہیے۔ یہ سازشیں، دشمنوں کی سازشیں ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، چاہے وہ مسلمان سازش کرے یا کوئی دوسرا اس طرح کا میسیج بھیج دے ان کے نام سے، یہ سب سازش ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کبھی ایسے فتنے میں نہ پڑیں، ایسے گمراہیوں میں کبھی نہ آئیں۔ چھوٹی بات بھی ہو تو اپنے علماء سے پوچھئے یہ صحیح ہے کیا، یہ غلط ہے کیا۔ مسلم علماء نے ان لوگوں کو جو کہ عراق میں اور سیریا میں فتنہ مچا رہے ہیں، ان لوگوں کو سب سے بڑے سازش اور سب سے بڑے مجرم قرار دیے۔ اب غیر مسلم تو نہیں بول سکتے ہم کہ کافر ہیں، لیکن مجرم ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کا نام لے کے اسلام کی صورت کو، اسلام کی شکل کو بگاڑ دیا، ظلم، ان کو مار دیا، ان کو مار دیا، ان کو قتل کر دیا، ان کو قتل کر دیے۔ یہ سب ظلم نہیں ہے کیا؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، کفر کو برداشت کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو مہلت دیتا ہے، ظالم کو مہلت نہیں دیتا۔ جو ظالم کے حکومت کرے گا، حکومت کرتے ہوئے ظلم کرے گا، چند سال کے بعد اس کی حکومت اس کے خلاف ہو جائے گی، لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن کافر کے لیے اللہ کے پیارے رسول نے ایسے نہیں کہا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں کہا۔ تو لہٰذا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ کسی بھی ملک کا کوئی آدمی آتا ہے، اگر وہ سازشی نہیں ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، کوئی بھی ملک سے آتا دوسرے ملک سے اس کو قتل نہیں کر سکتے، اگر وہ وہاں کا میسنجر ہے، اگر وہاں کا کوئی آدمی سیاسی ہے تو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی آئے، ایران کا بادشاہ بھیجا تھا ان کو، جا کے دیکھو جی وہ محمد کون ہے، مجھے خط لکھتے، مسلمان ہو جاؤ بولتے، جا کے ان کو پکڑ کے لاؤ، باندھ کے لے کر آنا۔ ایران بڑی حکومت اس زمانے میں، 2 آدمی آئے، آ کر مکے میں تلاش کیا، کہاں ہے محمد؟ لوگوں نے بتایا مدینے چلے گئے جی۔ مدینے کو آئے، آ کر اللہ کے رسول سے ملے اور بتایا کہ صاحب ہمارے بادشاہ آپ کو گرفتار کر کے لانے بولے ہیں، ہم 2 پہلوان اس کے واسطے آئے ہیں، بڑے پہلوان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، بڑی مونچھیں، پہلوان نا، داڑھی صاف، کیا جی تمہاری شکل؟ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سب لوگ سوچیں جن کی مونچھیں ہیں داڑھی نہیں ہے، گرفتار کرنے آئے اللہ کے رسول کو۔ مسلمان سوچیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں کہ جن کی داڑھی ہے نہیں ہے، مونچھیں ہیں، ارے انتہائی ناپسند۔ اللہ کے رسول نے سخت نفرت کا اظہار کیا، کہا اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے، جاؤ کل آؤ دیکھتے ہیں۔
اور سن لو، تمہارے بادشاہ نے جو بھیجا نا وہ قتل ہو گیا، اس کی بیٹی تخت پر بیٹھی ہے، جا۔ ایسا ہوا، حیران ہو گئے دونوں، یہ کیا بھائی ہے؟ ایسے ہی ہوا، واپس گئے تو معلوم ہوا کہ صاحب فوراً دوسرا آڈر آ گیا، نہیں کسی کو پکڑ کے نہیں لانا، وہی بیٹی بھیجی تھی بران، نہیں پکڑ کے لانا۔ اس پہ سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا کہ اتنے نبی، اتنے بڑے نبی، اللہ کے رسول چاہتے تو 1 منٹ میں قتل کر دیتے ہیں نا ان دونوں کو۔ مدینے میں صرف 2 آدمی، اور مدینے کے اتنے مسلمان، اس میں حضرت عمر بھی ہیں، ان کا جذبہ، ان کا ایمان اور ان کی ایمانی طاقت 1 منٹ میں قتل کر دیتے ہیں، نہیں قتل کیا۔ کسی بھی ملک کے نمائندے کو کبھی قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ لوگ کیسے ہیں دیکھیے، انڈین کو بھی قتل کر دیا، کوئی کرسپانڈنٹ ہے اس کو بھی قتل کر دیا، سب کو قتل کر دیا، نام لیتے ہیں اسلام کا۔ کیسے مسلمان ہیں یہ؟ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کے بھی کچھ گمراہ نوجوان ان کی باتوں کو دیکھ کے، اسلام کے نعرے کو دیکھ کے گمراہ ہو جائیں۔ کبھی ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا۔ ہمارے ملک کے علماء آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، الحمدللہ۔ وہاں کے یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر آپ کریں گے، آپ پھنسے نہیں پھنسے لیکن مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اور اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ صاحب کوئی راحت پہنچانے کے لیے کریں اور جان چلے جائے۔ بے وقوفی کی مثالیں دنیا میں بہت ہیں۔ ایک آدمی نے ایک نوکر رکھا اپنے پاس، بے وقوف نوکر، یہ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں۔ اس نے کہا میں سوتا ہوں جی، خبردار ایک مکھی بھی میرے اوپر نہیں بیٹھنا، خیال کرو جی، سو جائیے سیٹھ جی۔ مکھی بیٹھی ہکالا، مکھی بیٹھی ہکالا، مکھی بیٹھی ہکالا۔ یہ کیا جی مصیبت، بار بار مکھی بیٹھتی ہے، سیٹھ جی کو تکلیف دیتی ہے۔ بڑا پتھر لے آیا، مکھی بیٹھے نا، ڈالا اس کے سر کے اوپر، ختم، سر اس کا ختم ہو گیا صاحب۔ ویسے بیوقوف مکھی بھگانے کے لیے انسانوں کو ختم کریں گے، ایسے بیوقوف نوجوان ہوتے ہیں صاحب کو اسی چھوٹی جذبے میں آ کر یہ ہوا وہ ہوا، چلو ایسے کریں گے، ہمیں سب کے سر اڑا دیتے ہیں، سب کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ ایسی بیوقوفی نہیں کرنا، یہ سب بیوقوفی کے کام ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کبھی ان فتنوں میں نہ پڑیں، کبھی ان فتنوں میں نہ آئیں۔ ہاں یہ سازش ہے، میں نے کہا نا، اس نے بھیجا، کس نے بھیجا یہ سب میسیج، وہ بھی حکومت کی ذمہ داری کی تحقیق کریں۔ فوراً کسی کا میسیج آئے تو ایسے سمجھ جائیں ہاں یہاں کے مسلمان بھی تیار ہو جائیں گے، ان کے ساتھ چلے جائیں گے، نوجوانوں پر نگاہ رکھو۔ یہ بھی غلط ہے نا، پہلے تو تحقیق ہونی چاہیے نا کہ یہ ٹھیک ہے کیا، جب نہ کوئی آدمی سمجھتا ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ صاحب آپ علماء کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام دیں، علماء کو بلائیں، دیکھیں اس طرح کا میسیج ہے، اس کی تحقیق بھی ہے۔ آپ اپنے قوم کے نوجوانوں کو سمجھائیے کہ صاحب یہ صحیح ہے کیا۔ الحمدللہ سارے ممبروں پر خطبے ہوں گے، علماء کرام سمجھائیں گے، ان نوجوانوں کو گمراہ کے راستے میں، غلط راستے میں جانے سے بچائیں گے، یہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا مسلمانوں کو پریشانی ہمیشہ رہتی ہے، سازش ہر جگہ ہوتی ہے، ایک ہی جگہ نہیں، اور سازش کے مقاصد بہت ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ لہٰذا ہمارے مسلمانوں کو چاہیے گمراہ نہ ہو۔ ایسے ویسے میسیج کو دیکھ کر آج کل تو سیل آ گیا ہے، ہر طرف سے میسیج آتے رہتے ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں اللہ کو معلوم۔ لیکن گمراہ میں ہرگز نہ پڑیں بھائی، اپنے علماء سے رجوع کریں، ان کی باتوں کو مانیں، اگر وہ کتاب و سنت کی باتیں مانتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو اپنے علماء کی، وہ جو قادری صاحب ہیں ان کی بات کی طرح جو بھی ڈانس کرنے کے لیے کہہ دیا کر دیے، اور صاحب وہ اللہ کے رسول کو ٹکٹ لینے کے لیے پیسہ کی چندہ وصول کے تو پیسہ دیں کہ صاحب اللہ کے رسول کو بھیجنا ہے مدینے کو، لاؤ بھائی چندہ کو۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دھوکے باز علماء سے بھی ہم کو بچ کے رہنا چاہیے۔ دھوکے باز علماء ویسے بھی رہتے ہیں، اس طرح کو کچھ بھی موقع مل گیا اپنی لیڈری چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑے بتانے کے لیے فوراً لیڈر بن کے صاحب یہ کرو وہ کرو ایسا کرو، اسلام کو بچانا۔ اسلام کو تم کیا بچاؤ جی، اللہ بچائے گا انشاءاللہ۔ اسلام کو بچانے کا ایک ہی راستہ، مسلمان دیندار بن جائے، بس اللہ مسلمانوں کو بھی بچائے گا، اسلام کو بھی بچائے گا۔
وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن کہتا ہے تم کو عزت، سیادت سب کچھ ملے گی اگر تم سچے مسلمان بن گئے۔ لہٰذا اس وقت دنیا فتنوں میں پڑی ہے، سازشوں میں پڑے ہے، ان سب سے ہم کو محتاط رہنا چاہیے، بچ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی گمراہیوں سے بچائے، غلط لوگوں سے بچائے، فتنہ کرنے والے علماء سے بچائے، اسلام کا نام لے کے اسلام کو بدنام کرنے والوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ صحیح ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو دنیا میں باقی رکھے، ایمان کی حالت میں وفات دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين۔ اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم واکبر۔